السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولا مولا الثقلین جد الحسن والحسین، مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت دین پر آپ کو کتنا اطمینان ہے، اور جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام کا نام لے رہے ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی عزیز نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ ہمیں آج اس دن یہ طے کرنا ہے خود کہ یہ کتنا ہے ایمان ہمارے دلوں میں، کہ یقین جان لیجیے مجھ سے اپنی بات نہیں کہی جا پا رہی، 3 دن سے سفر میں بھی ہیں، اور جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ ہم سب کے لیے صرف اور صرف امتحان ہے، ہم سب کے ایمان کا امتحان ہے۔ یہ آیت وہ قرآن جو نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے، اسی کی آیت کے اوپر قوم کے وہ لوگ اٹل ہیں اور اس پر پابرجا ہیں، اس پر مستحکم ہیں کہ ہم جیسے خود اپنے آپ کو جو مرحلے عمل میں کہیں کہیں پاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، ایک بچہ 12 سال کا اپنے ماں باپ بھائیوں کے جنازے پر بیٹھ کے اس آیت کو پڑھ رہا تھا۔ یہاں ہمیں اپنے ایمان کا اطمینان دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کتنا اسلام باقی ہے۔ وہ بچہ کھنڈہر کے درمیان اپنے گھر والوں کی لاشوں کے درمیان یہ آیت پڑھ رہا تھا، اور اتنے حسین انداز میں، اتنے اطمینان سے، خدا کی قسم ہم خود 20 25 30 سال سے ممبر پہ جا کے ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، امام حسین کے مصائب بیان کرتے ہیں۔ ہم نے مقتل میں پڑھا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جیسے جیسے کارزار شہادت گرم ہوتا تھا اور حسین قربانیاں دیتے تھے، ویسے ویسے امام حسین کے چہرے پر اطمینان بڑھتا جاتا تھا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا امام حسین کے لیے اپنی آنکھوں سے، ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھا 12 سال کا بچہ اطمینان سے اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، تو میری جان مال اولاد ہر چیز سے تو ہمارا امتحان لے لے، لیکن تو ہمیں راہ اسلام میں، راہ حسین میں، راہ کربلا میں تو ہمیں ثابت پائے گا۔ یہ دیکھی ہوئی باتیں، اطمینان، یہ ایمان، یہ انقلاب ہے عزیزان گرامی۔ یہ ایک نمونہ، یہ بچے ہیں، میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شہداء، جان بازوں، مجاہدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جتنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا لڑ رہے ہیں، جنہیں آتنکوادی کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایک ایسا کمانڈر نہیں ہے جس کے ماں باپ بھائی شہید نہ ہو چکے ہوں۔ ایک نام آپ لائیے گا، مجھ سے تحقیق کرا کے لے جائیے گا، میں پوری ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا کہ ایک ایک گھر کے ایک ساتھ 14 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں۔
ایک بچہ وہ بھی 10-12 سال کا ہے، اس کا بھائی، اس کی جان نکل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل سائٹ پہ. وہ بچہ بڑے اطمینان سے اپنے 10-8 سال کے مرتے ہوئے بھائی کے پاس منہ میں منہ لگا کے کہہ رہا ہے، کہو میرے بھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ ایمان کہاں سے آیا ہے؟ میں پرسوں یا نرسوں رات میں فلائٹ میں تھے ہم، ایک بچی ہے 8 یا 9 سال کی. میں ایمان کے نمونے دکھا رہا ہوں آپ کو. آپ اور ہم کہاں ہیں؟ مجھے نہ کسی کو سرزنش کرنا ہے، نہ کسی کی تنبیہ کرنا ہے، نہ کہنا ہے کہ آپ کیا کریں اور ہم کیا کریں. ہم تو صرف اپنے دلوں میں دیکھیں کہ ایمان کہاں ہے، ہم نے اسلام کو کتنا فالو کیا ہے، ہم نے اس دین رحمت اور پیغمبر رحمت کی بات پر اور قرآن رحمت جو ہدایت عالمین کے لیے ہے اس کی اس آیت پر ہم سب نے کتنا عمل کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر ہمارا کیا رویہ ہے. ہم کتنے خانے خاکے اور گھروں میں بٹے اور بفرے اور گرجے اور برسے اور مرے اور کٹے، اور اس کے بعد ہم نے آج دین کے لیے کیا کیا ہے. یہ غزہ کے بچے اور بچیاں ہم سے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں تم نے کون سے اسلام پہ عمل کیا ہے. ہم دیکھو اس میدان کارزار میں جہاں کھلی چھتیں ہیں، جہاں میدان ہے 10 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے، جہاں ہم 20 لاکھ لوگ ہیں، دنیا کی مدد نہیں پہنچ سکتی. کوئی پہنچا سکتا ہے تو نہیں پہنچا رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تماشا بین ہیں، ہنس رہے ہیں، ہمارے مرنے پہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب ہم قتل کیے جاتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. مسلمانوں تمہارے پاس تو قرآن آیا تھا، مسلمانوں تمہارے پاس تو پیغام رسول اللہ آیا تھا. تم نے کیا کیا تھا؟ تم آج 1400 سال سے حسین حسین کہہ کے رو رہے ہو. تم آج 14 سال زمین بروں پر امام حسین کے مصائب پڑھ رہے ہو. ذرا ہماری تاریخ اپنی آنکھوں سے اسے تاریخ مت بننے دو، دیکھو اپنی آنکھوں سے. کل حسین پر محاصرہ تھا، کچھ لوگ دعا کر رہے تھے اللہم انصر علی ابن رسول اللہ، اللہم انصر علی ابن بنت رسول اللہ. اے اللہ اپنے نبی کے اس نواسے میں مدد نازل کر. بیٹھے قتل حسین دیکھ رہے تھے لیکن مدد کے لیے فقط دعا کر رہے تھے. یہ دعا اس وقت کافی نہیں تھی. آپ کے پاس زبان ہے تو بولیے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو دیجئے، طاقت ہے تو میدان میں آئیے. ورنہ کل جو لوگ امام حسین کے قتل کو ہوتا دیکھ رہے تھے اور نہ بولے، تاریخ ان کو یا یزیدی کہتی ہے یا یزید کے ساتھ کہتی ہے. آج آپ کو طے کرنا ہے. پرسوں رات تقریباً 11 بجے فلائٹ ہماری لینڈ ہوئی ہے تو نیٹ آن ہوا. 8 یا 9 سال کی بچی ہے، وہ ایک وصیت لکھتی ہے، شہادت، یعنی اس کا تقریباً آخری لمحہ ہے اس کا. میں بتانا چاہتا ہوں یہ وہ قوم ہے جس کے پاس دین کتنا ہے، یہ دیکھنا ہے ایمان کتنا ہے. اور میں بڑوں کی مثال نہیں دے رہا ہوں، میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، کون ہے کون نہیں ہے، ان کے جہادی اور ان کے لیڈر اور رہبر. میں بچوں کی بتا رہا ہوں کیسے تربیت کی انہوں نے. 8 سال کی بچی ہے، وہ لکھتی ہے کہ سلام، میرا نام حیا ہے. ہم جناب سکینہ کی بڑی مصیبتیں پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد مجھ میں طاقت نہیں تھی. یقین جان لیجیے کہ میں اپنے کیسے جذبات پہ کنٹرول کیا ہے اور کیا کیفیت ہو سکتی ہے اسے بتانا یہاں پہ منظور نہیں ہے. صرف اس کے کلمات اور اس کی معرفت دیکھیے، دین کی معرفت 8 سالہ بچی کی، کہ وہ دین کے معارف اصول نہیں، اصول دین نہیں. اصول دین تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے بتایا وہ بچہ جو ہے اپنے بھائی کو شہادتین کی تلقین کر رہا ہے. یہ بچی 8 سال کی شہید ہونے والی ہے اور وہ لکھ رہی ہے سلام، میرا نام حیا ہے، میں اپنا وصیت نامہ لکھ رہی ہوں. میرے پاس کچھ 80 شکل 80 روپے
یعنی یہ وہاں کی جو کرنسی ہے 80 شکل میرے پاس ہیں. دیکھو یہ وصیت قرآن کے فقہی امور میں ہے. اس کو قرآن کے اس فقہی امر پر قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی وصیتیں لکھ کے رکھیں یا آمادہ کریں. جب موت آنے والی ہو تو ہم وصیت کریں. کتنے مسلمان یہ کام کرتے ہیں آپ بتائیے گا؟ 8 سال کی بچی آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے ارض مقدس فلسطین سے، کہتی ہے میرے پاس 80 شکل ہیں، 45 میں اپنی ماں کے لیے وصیت کرتی ہوں، اور 5 میں اپنی بہن زینت کے لیے، 5 اپنے بھائی ہاشم کے لیے، 5 اپنی بہن تیتا کے لیے، 5 اپنی خالہ حبہ کے لیے، ہبہ کے لیے، اور 5 اپنی خالہ مریم کے لیے، 5 اپنے ماموں عبود کے لیے، اور 5 اپنی پھوپھی سارہ کے لیے. اور میرے پاس جو اپنے کھلونے ہیں یہ کھلونے اپنے دوستوں کے لیے، اور اپنی بہن اور ریما اور منا اور عمل کے لیے، اور میرے جو لباس رہ جائیں گے وہ میری اپنی چچیری بہنوں کے لیے ہیں. اور اگر اس کے بعد بھی اگر کچھ بچ جائے تو اسے انفاق کر دینا. اور یہ میری جو چھوٹے چھوٹے جوتے ہیں اسے فقراء اور نیاز مندوں میں تقسیم کر دینا، لیکن پہلے اسے دھونا اور صاف کرنا. یہ فقرے ہیں وصیت نامے کے ایک بچی کے. سلام ان ماؤں پر جنہوں نے زینب کبریٰ جیسی شیر دل خواتین کی سیرت پہ عمل کیا ہے. جس زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ قد قید کا وسع سعیک، اے یزید اگر تیرے پاس اور کچھ بھی بچا ہو طاقت آزمانے میں، ہم کو نابود کرنے میں، ہم کو مٹانے میں، ہم کو ختم کرنے میں، ہم پر ظلم کرنے پہ، آل رسول کو ختم کرنے میں، دین اسلام کو نابود کرنے میں، اگر یزید تیرے پاس اور کوئی حربہ بچا ہے تو قد قید کا وسع سعیک، اے یزید وہ بھی کر لے، لیکن تو سن واللہ خدا کی قسم تو قرآن کو مٹا نہیں سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. آج سرزمین فلسطین کی مائیں اس بے سر پناہی کے عالم میں صرف وہ ہیں اور ان کا پروردگار ہے، صرف وہ ہیں اور ان کا خالق ہے، صرف وہ ہیں اور ان کا معبود ہے، اور کوئی مدد ان تک نہیں پہنچ سکتی. صرف ہم لوگ جو ہمارا 100% قصور ہے صرف اپنی زبان سے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. یہ خاموشی محض ہے. ایک ایسا عالم ہے کہ ایک شعر نے ایک بات اپنے جذبات کو، ان شاعر نے ان جذبات میں کہا، محو حیرت ہو زمانہ، محو حیرت ہو زمانہ، کس قدر ہے سنگ دل، سن رہا ہے کربلا کا واقعہ خاموش ہے. یعنی آج پوری دنیا اپنے آنکھوں سے فلسطین پر ہونے والے مظالم کو دیکھ رہی ہے. اس کے بعد دنیا بٹی ہوئی ہے. یہ انسانیت کا جنازہ ہے. زان گرامی، اسلام دین رحمت تھا، اس نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا تھا. ایک شاعر مادھو لکھنوی نے بات کہی، اپنی جگہ پہ کہی کہ ہندوؤں میں قاتل حسین نہیں پائے جاتے، مگر کیا کیا جائے، آج پوری دنیا کا انسان قاتل انسانیت ہے. کون بچائے گا اس کو؟ مگر یہ حسین کے ماننے والے نہیں ہیں. کیا آج دنیا ہندو مسلمان میں بٹی رہے گی، سکھ عیسائی میں بٹی رہے گی؟ ہاسپٹل کے اوپر 1400 نہیں، 600 نہیں، اب تک کی آخری رپورٹ 1000 سے زیادہ. اور اس منحوس غاصب و ملعون حکومت نے پرچے گرائے آسمان سے، یہ کہہ کر کے آپ ہاسپٹل میں جا سکتے ہو، یہاں پہ ہم نہیں ماریں گے. میرے پاس 20 گھنٹے پہلے کی 1.5 منٹ کا ویڈیو ہے. وہ بچے چھوٹے چھوٹے اس ہاسپٹل کے اطراف میں کھیل رہے ہیں، اس اطراف میں اپنی جان بچائے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے. اور 20 گھنٹے کے بعد اسی ہاسپٹل سے ایک باپ اپنے بچے کا ہاتھ لے کے نکل رہا ہے، ایک باپ اپنے بچے کا کٹا ہوا سر لے کے نکل رہا ہے. یہاں تک کہ جو آخری دنیا کی سب سے عجیب و غریب دنیا کی پریس کانفرنس روئے زمین پر چیز پوری انسانیت میں اگر برپا ہوئی ہے تو چند ڈاکٹر ہیں، وہ آ کر کے اس ملبے کے درمیان، شہداء کے درمیان کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس
ہاسپٹل میں ایک بھی جسم ایسا نہیں ہے 1000 لوگوں میں کہ جس کو سالم چنا جا سکے. قربان جاؤں حسین ابن علی کی شہادت پہ کہ جب بہن زینب بھائی کی لاش پہ آئی تھی اور بھائی کی لاش پہ آ کر کے چاہتی تھی کسی جگہ بوسہ دینے تو کہتی ہے مجھے اپنے بھائی حسین کے جسم کا کوئی حصہ سالم نہ ملا. کربلا میں جس طرح علی اکبر کو فقط جس طریقے سے جسم کو کاٹ ڈالا گیا تھا, جس طریقے سے حسین کی لاش کو پامال کیا گیا تھا, یہ آج ارض فلسطین پر حسین کے وارثوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کون اٹھے گا؟ کون جواب دے گا؟ کون طے کرے گا ذمہ داری؟ مصائب بھی ہیں, شجاعت بھی ہے, بہادری بھی ہے. میں نے صرف آپ کو اور ہم کو اپنے لیے یہ میں نے جو 10 منٹ 12 منٹ لیے ہیں صرف عنوان تذکر لیے ہیں بس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے آنکھ کے آنسو آپ کو بتائیں گے ہم بزدل ہو گئے ہیں. حسین پر رونے والے جو صف حسینی میں ہوتے ہیں بزدل نہیں ہوتے. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں آج لوگوں کی نگاہیں کس کی طرف پھٹکی ہوئی ہیں. گویا اب صرف پوری دنیا میں فلسطین اور ان مظلوموں کو بچانے کے لیے ایک ہی طاقت بچی ہے, حزب اللہ اور ایران. یہ ایک موٹیویشن ہے ورلڈ وائڈ دنیا کے مسلمانوں کا. کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ہماری صفوں میں 3 قسم کے لوگ داخل ہو چکے ہیں, خائن, منافق اور بزدل. ہمارے حکام, ہمارے سربراہ عام طور پر جو کہیں بھی ہوں یا خیانت پہ اترے ہیں, یا نفاق ان کے گھروں میں ہے, دلوں میں ہے, اور یا وہ بزدل ہو چکے ہیں. ورنہ اس جنگ کو روکنا مسلمانوں کے لیے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اربوں بلین ڈالرز کی بات کرتے ہیں, جو بڑے بڑے نقشے اور بڑی بڑی آرمی تشکیل دیتے ہیں, بناتے ہیں, ذرا سے اپنوں کو مارنا اور کاٹنا ہو یمن میں تو 37 ملکوں کی آرمی بنا کر کے یہ ہمارے پڑوسی ملک والے جنہوں نے دہشت گردی کا مکمل, اپنے آتنکواد کا مکمل اپنے ملک میں ایک مرکز بنا رکھا ہے, ہمارا پڑوسی ملک جو ہر روز آئے دن دہشت گردی, مذہبی فرقہ واریت, منافرت کو ہوا دیتا ہے, وہاں کا کمانڈر سعودی عرب پہنچ کر جنرل راحیل وہ جا کے 37 ملکوں کی کمانڈنگ کرتا ہے, اور کرنے کے بعد کہاں پر مارتا ہے؟ اپنا پر, اہل یمن پر. آج وہ کہاں ہے 37 ملکوں کی آرمی؟ کون پوچھے گا؟ یہ کوئی جواب دہی طے کرے گا؟ انسانی گرامی ہوگی. ان سب تقریروں کا مطلب نا امیدی نہیں ہے. میری ان سب باتوں کا صرف 2 سے 3 منٹ میں بات کو مکمل کر دوں اور یہ میری تکمیل ہے گفتگو. بس یہ مت سوچیے گا کہ یہ ہم نا امیدی محض میں زندگی گزار رہے, نہیں, ہم مکمل پر امید ہیں. ہم پرچم حسین علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم کربلا کی یاد, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, ایک امت کی شکل میں. آج کسی سے آپ پوچھے تم دیوبندی ہو؟ کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے, آپ بریلوی ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں؟ نہیں, ہم سب مسلمان ہیں. آج ہر ایک کی زبان پہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس سے پہلے ہم انسان ہیں, اور انسانیت کی مبنا پر, بنیاد پر ہم مدد کرنے کو آگے بڑھ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, ہم نا امید نہیں ہیں. میں صرف 2 باتیں, بہت موٹی موٹی باتیں جو دنیا کے سامنے نظر نہیں آتی ہیں. ایک پہلو یہ ہے آپ کے ایمان کا کہ آپ جائزہ لیجئے کہ آپ کا ایمان کہاں ہے, آپ کھڑے کہاں ہیں, آپ کے اندر جذبہ کہاں ہے. جو میں نے 3 نمونے مثال کے طور پہ پیش کیے, ہزاروں نمونے ہیں سرز فلسطین پر, ارض مقدس پہ. صرف نمونے کے طور پر 2 باتیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اسرائیل کوئی طاقت کا نام نہیں ہے. یہ بالکل آپ اچھے سے سمجھ لیجئے.
اسرائیل دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کا اس نقشے پر کوئی ملک نہیں تھا 1947 سے پہلے۔ 1948 میں غربی ممالک نے، مغربی حکومتوں نے اپنی ایک کالونی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں کے بیچ میں عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اور اگر میری بات میں ذرا بھی کمزوری ہے تو آپ بتائیے گا۔ دلیل میں آپ کے بیچ میں دے رہا ہوں، یہ زیادہ تحریر نہیں ہے، انالائز نہیں ہے، تجزیہ ہے بہت سامنے کا، ایک پکچر سیٹ کر لیجئے، نتیجہ سامنے۔ مغربی دیشوں کا، پشچمی دیشوں کی کالونی کا نام ہے اسرائیل، انہوں نے بنایا عربوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ یہودی ان عیسائیوں کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ان عیسائیوں پر بھی ظلم کرتے تھے، یعنی یہ سمجھ لیجیے اتنا اختلاف رکھتے ہیں یہود و نصارہ آپس میں کہ جو مسلمان میں ایک بھی مسلمان آپس میں یہ تہمت کسی پہ نہیں لگاتا الزام گناہ کا، لیکن یہ یہود وہ ہیں جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا مادر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت گناہ لگاتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، اگر جو ایکچول کرسچن ہے، حقیقت میں کوئی اگر عیسائی ہے، سچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارواحنا لہ الفدا، جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ، وہ جنت کی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، استفا کیا ہے، پسند کیا ہے نساء عالمین پر حضرت مریم کو۔ یہ قرآنی آیات ہیں، یہ ملعون وہ ہیں کہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر یہ الزام رکھتے تھے کہ یہ بن باپ کا بیٹا کہاں سے لائی ہو۔ سمجھیے گا غور سے، کسی کے سگے نہیں ہیں یہ، جو آج ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے میڈیا میں کہ یہ بڑے اچھے، بڑے طاقت، بڑا ان کے پاس صاحب ٹیکنالوجی، اور یہ انڈیا میں CW گیم ہوا تھا آج سے 18-20 سال پہلے، تو انڈیا میں آیا تھا ان کا وہ ایک دوربین، ان کی ایک کیمرہ، اور آسمان میں لگا کر کے کہ زمین پر سوئی گرے گی تو اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اور پورا یعنی دنیا کو اتنا پروپیگنڈا کیا تھا اپنے پاور کا۔ کسی کے نہیں ہے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انسان نما لوگ جانور ہیں جو ہماری خدمت کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ تلمود میرے پاس توریت کا وہ ورژن موجود ہے، ہم دنیا کی برتر قوم ہیں، جانور ایک طرح کے، اور یہ انسان بھی جانور ہیں جو بولتے ہوئے ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے خلق کیے گئے ہیں، ہماری سیوا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی اس چکر میں نہ رہے کہ بڑے اچھے ہیں، اور کچھ جو بکاؤ میڈیا ہمارے یہاں کا ہے وہ بتا رہا ہے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ خود نصارہ کے ساتھ، کرسچنٹی کے ساتھ ان کا یہ رویہ، لہذا ایک کالونی بنائی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، بہت بڑی پاور، وہ پاور 20 منٹ میں ایک گروہ نے، 20 منٹ میں ایک چھوٹے سے گروہ نے، جو اس 10 کلومیٹر کے درمیان جس کی ساری دریائی زمینی راستہ سب اسرائیل پہ ختم ہوتا ہے، 20 منٹ میں سارا غرور چور کر کے رکھ دیا کہ نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس، نہ کوئی طاقت ہے تمہارے پاس، بم بنا لینا، میزائل بنا لینا، اور اس کے بعد نہتھوں پر حملہ کرنا۔ ابھی ایک میدان ہو، ایک پہلوان ہو اکھاڑے میں، لمبا چوڑا، اور اس کے سامنے 1.5 سال کا بچہ آ جائے اور وہ اس کو بار بار تھپڑ مارے تو پہلوانی کہلائے گی؟ یا ایک پہلوان ہے، اس کے سامنے ایک لاغر آدمی اس کو پٹخنی لگائے گا تو یہ پٹخنی کہلائے گی؟ کمال یہ ہے کہ تلوار تمہارے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں بھی ہو، میزائل تمہارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں بھی، آمنے سامنے آ کے لڑو، اگر مرد میدان ہو اور جیت کے چلے جاؤ تو بتانا یہ کارنامہ ہمارے سامنے حیدر کرار کا ہے۔ کل بھی خیبر فتح کیا تھا، آج بھی انشاءاللہ یہ تاریخ اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے، سمجھ لیجیے گا۔ آئیے میدان میں 2-4 کر کے دیکھیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ طاقت کا غرور کہاں ہے، جو نشہ ہے طاقت کا یہ بنا رکھا ہے، وہ سارا
میں نے عرض کیا، میں بات کو جوڑ دوں، یہ کالونی ہے ویسٹرن کنٹریز کی، کوئی طاقت نہیں، 20 منٹ میں ساری طاقت ہوا ہو گئی۔ جیسے ہی دیکھا ویسٹرن نے کہ یہ تو ہماری کالونی، یہ ہمارا پورا بیڑا دریا میں غرق ہو رہا ہے، دیکھا آپ نے نہیں دیکھا؟ ادھر دیکھا کہ دریا میں یہ غرق ہو رہا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ فوراً آپ دیکھیں 10 دن سے اب تک، آج 13واں دن ہے، 13 دن میں پورے غرب کا وزیر خارجہ، پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ، ہر کوئی ایک کے بعد اتر رہا ہے دوسرا، ایک کے بعد دوسرا۔ ابھی برٹن کے پرائم منسٹر رشی سنک صاحب پہنچے ہوئے ابھی جسٹ 2 آور اگو، ابھی لینڈ ہوئے، اور وہاں کے وار روم میں کون بیٹھا ہے؟ اسرائیل نہیں ہے، لے رہا، اوقات نہیں لڑنے کی، کیونکہ ملک نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ امریکہ لڑ رہا ہے، وار روم میں بیٹھا ہوا۔ وہاں کا وزیر خارجہ بلنکن 2 دن سے کنٹینیو سعودی عرب سے پلٹنے کے بعد وہ وار روم میں موجود ہے۔ کون لڑ رہا ہے؟ 10-20 لاکھ لوگوں سے، نہتھے 20 لاکھ لوگوں سے کون لڑ رہا ہے؟ نقشہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ میری زبان اتنی گاڑھی انشاءاللہ کہ نہیں ہوگی، بات سمجھ میں آئی کہ آپ کے 20 لاکھ ان انسانوں سے لڑ کون رہا ہے؟ اور ان 20 لاکھ لوگوں میں 50,000 اسلحے والے ہیں، بس 60,000، باقی سب نہتھے، 2 دن کا بچہ، 4 دن کا بچہ، 6 دن کا بچہ۔ اما آپ حسینی ہیں، کربلا میں شہید علی اصغر بولاتے ہیں، آپ کو کھڑا ہونا ہے، آپ کو تیار ہونا ہے۔ یعنی ان نہتھوں سے لڑ کون رہا ہے؟ امریکہ لڑ رہا ہے، اس کا پریسیڈنٹ جو بائیڈن، بلنکن، برٹن، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، ایک نہیں کم سے کم 18-20 یورپی ممالک ایک ساتھ 18 لاکھ 6 مہینے 2 دن سے لے کر کے 70 سال 90 سال کے بوڑھے عورت اور مردوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس کو آپ بہادری کہیں گے؟ اور 13 دن ہو گئے، اس کے بعد بھی آج کی ڈیٹ تک وہاں کے لوگوں نے یہ طے کیا ہے اپنی سرزمین میں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اب دوبارہ اپنی سرزمین سے کوچ نہیں کریں گے، نہ مصر کی طرف جائیں گے، نہ اردن کی طرف جائیں گے۔ اگر ہمیں مرنا ہے تو اسی زمین پہ مر جائیں گے۔ اور دنیا کی عالمی طاقت، سپر پاور، جسے بڑا گھمنڈ ہے اپنی طاقت کا، صرف اوپر سے بم برس رہے ہیں، چاہے ہاسپٹل پہ ہو، چاہے جہاں ہو، پانی بند، کھانا بند۔ یہ سپر پاور ہے، یہ جیت جائیں گے؟ یہ ہے سوال۔ تو انشاءاللہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی، برٹن کی، فرانس کی بسائی ہوئی کالونی ہے جو انشاءاللہ تاریخ کے اعتبار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ہم بڑے گھمنڈ سے کہتے ہیں، ہم یعنی ہم مسلمان، ہمیں کوئی موت سے نہ ڈرائے، ہمیں کوئی قتل ہونے سے نہ ڈرائے، ہماری لاشوں کو روندنے سے کوئی ہمیں نہ ڈرائے، اس لیے کہ ہم وارثان سید سجاد ہیں، ہم وارثان سید الشہداء ہیں۔ جن زین العابدین نے کربلا کے بعد لوگوں نے پوچھا آپ کو اللہ نے ذلیل کر دیا، انہوں نے کہا ذلیل تم، مارنے والا ذلیل، مارنے والا رسوا، ہمیں تم موت سے کیا ڈراؤ گے؟ القتل لنا عادتن والشہادت لنا کرامتن۔ ہم وہ ہیں جو آغوش مادر سے قتل ہو جانے کو اپنی عادت سمجھتے ہیں اور شہادت کو اپنے لیے کرامت سمجھتے ہیں۔ جس دین کی آئیڈیالوجی اور جس دین کے ماننے والوں کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اسے ڈرایا موت سے نہیں جا سکتا۔ یہ 50 سال کی زندگی، 25 سال کی، 15 دن کی، پتہ ہے ہم کو ابھی راستے میں جائیں گے، مر جائیں گے، زندہ رہیں گے۔
فلائٹ میں بھی کیا ہو جائے، راستے میں کیا ہو جائے، کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو ہمیں ہماری زندگی کا تو دار و مدار ہی آخرت ہے. جس قوم کا یقین آخرت پہ مضبوط ہو جائے پھر اسے ڈرایا نہیں جا سکتا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.